بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، عن سلمان رضي الله عنه قال: قيل له قد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة. قال فقال أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار أو أن نستنجي برجع أو بعظم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواہ مسلم. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بیان فرماتے ہیں کہ بعض مشرکوں کی طرف سے بطور مذاق کے ان سے کہا گیا کہ تمہارے پیغمبر نے تو تم لوگوں کو ساری ہی باتیں سکھائی ہیں، یہاں تک کہ پاخانہ پھرنے کا طریقہ بھی. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا، ہاں بے شک انہوں نے ہم کو سبھی کچھ سکھایا ہے اور استنجے کے متعلق بھی ضروری ہدایتیں دی ہیں، چنانچہ انہوں نے ہم کو اس سے منع فرمایا ہے کہ پاخانہ یا پیشاب کے وقت ہم قبلے کی طرف رخ کریں، یا یہ کہ ہم داہنے ہاتھ سے استنجا کریں، یا یہ کہ ہم استنجے میں 3 پتھروں سے کم استعمال کریں، یا یہ کہ ہم استنجا کریں اونٹ، گھوڑے یا بیل وغیرہ کسی جانور کے فضلے یعنی لید یا ہڈی سے. جس طرح کھانا پینا انسان کی بنیادی ضرورتوں میں سے ہے، اسی طرح پیشاب پاخانہ بھی ہر انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے. نبی برحق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح زندگی کے دوسرے کاموں اور شعبوں میں ہدایات دی ہیں، اسی طرح پیشاب پاخانہ اور طہارت و استنجے کے بارے میں بھی بتایا ہے کہ یہ درست ہے، یہ نادرست ہے، یہ مناسب ہے یا یہ نامناسب ہے. اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایات دی ہیں وہ 4 ہیں. ایک یہ کہ پاخانہ کے لیے اس طرح بیٹھا جائے کہ قبلے کی طرف نہ منہ ہو نہ پیٹھ ہو. یہ قبلے کے ادب و احترام کا تقاضا ہے. ہر مہذب آدمی جس کو لطیف اور روحانی حقیقتوں کا کچھ شعور احساس ہو، پیشاب یا پاخانے کے وقت کسی مقدس اور محترم چیز کی طرف منہ یا پیٹھ کر کے بیٹھنا بے ادبی اور گنوار پن سمجھتا ہے. دوسری ہدایت آپ نے یہ دی ہے کہ داہنا ہاتھ جو عام طور پر کھانے پینے، لکھنے پڑھنے، لینے دینے وغیرہ سارے کاموں میں استعمال ہوتا ہے، اور جس کو ہمارے پیدا کرنے والے نے پیدائشی طور پر بائیں ہاتھ کے مقابلے میں زیادہ صلاحیت اور خاص فوقیت بخشی ہے، اس کو استنجے کی گندگی کی صفائی کے لیے استعمال نہ کیا جائے. یہ بات بھی ایسی ہے کہ ہر مہذب آدمی جس کو انسانی شرف کا کچھ شعور و احساس ہے، اپنے بچوں کو یہ بات سکھانی ضروری سمجھتا ہے. تیسری ہدایت آپ نے یہ دی ہے کہ استنجے میں صفائی کے لیے کم سے کم 3 پتھر استعمال کرنے چاہیے، کیونکہ عام حال یہی ہے کہ 3 سے کم میں پوری صفائی نہیں ہوتی. پس اگر کوئی شخص محسوس کرے کہ اس کو صفائی کے لیے 3 سے زیادہ پتھروں یا ڈھیلوں کے استعمال کی ضرورت ہے تو اپنی ضرورت کے مطابق زیادہ استعمال کرے. یہ بھی ملحوظ رہے کہ حدیثوں میں استنجے کے لیے خاص پتھر کا ذکر اس لیے آتا ہے کہ عرب میں پتھر کے ٹکڑے ہی اس مقصد کے لیے استعمال ہوتے تھے، ورنہ پتھر کی کوئی خصوصیت نہیں ہے. مٹی کے ڈھیلے، ٹیشو پیپر اور اسی طرح ہر ایسی پاک چیز سے کام لیا جا سکتا ہے جس سے صفائی کا مقصد حاصل ہو اور اس کا استعمال اس کام کے لیے نامناسب نہ ہو. چوتھی ہدایت آپ نے اس سلسلے میں یہ دی ہے کہ کسی جانور کی گری پڑی ہڈی سے اور اسی طرح کسی جانور کے خشک فضلے سے یعنی لید وغیرہ سے استنجا نہ کیا جائے، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں عرب کے بعض لوگ ان چیزوں سے بھی استنجا کر لیا کرتے تھے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً اس سے منع فرما دیا ہے، اور ظاہر ہے کہ ایسی چیزوں سے استنجا کرنا سلیم الفطرت اور صاحب تمیز آدمی کے نزدیک بڑے گنوار پن کی بات ہے. اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے گھر والوں کی اصلاح و تربیت کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.